بات کرنا چاہوں گی، مختصر سی، زیادہ لمبی تو نہیں ہے۔ سیاسی سوچ اور باغیانہ فکر کو محبت کی نرمی اور شعری تخلیقی حسن کاری و معنی آفرینی سے سجانے والا شاعر فیض احمد فیض۔ دانش دانشوراں اے شاعر حق کی زباں، جمع پوری قوم تیری یاد میں ہے بے گماں، تیرے ایک ایک لفظ کو سونے سے یوں لکھا گیا، شاعر انسانیت ہے تو بصد فقر و بیاں، صاحبان ظرف میں ہے مرتبہ تیرا بڑا، ساری دنیا جانتی ہے تجھ کو امن بے کراں۔ آواز آ رہی ہے آپ سب لوگوں کو؟ جی بالکل۔ فیض احمد فیض سے نیاز مندی کا شرف مجھے غالباً وہ 72 اور 73 کا دور تھا۔ ان دنوں ترقی پسند تحریکیں بہت عروج پر تھیں اور میں ان تنظیموں اور سرگرمیوں میں بہت جوش و خروش سے شریک ہوا کرتی تھی۔ بہت گن گرج کے ساتھ اپنی انقلابی نظمیں جلسوں، مشاعروں اور ادبی محفلوں میں پڑھا کرتی تھی۔ ان تمام تحریکوں کا مقصد انسان دوستی کی سربلندی، انسان کی عظمت، عدل و انصاف، ظلم و جبر، استحصال کے خاتمے کی تعلیمات کا پھیلاؤ، ترقی پسندی کے نظریات کے پرچار کے لیے روسی کتابوں کی نمائش کا انعقاد بھی اسی مقصد کا حصہ تھا۔ ان دنوں میں ایگزیبیشن لگا کرتی تھی روسی کتابوں کی پاکستان میں۔ میں اور میری بڑی بہن بحیثیت بک اسٹال منتظم روسی کتابوں کی ہر نمائش میں شریک ہوتے تھے۔ حسن اتفاق یہ تھا کہ اس نمائش کا اہتمام کرنے والے بھی محمد فیض تھے، جن کا تعلق سابق مشرقی پاکستان سے تھا۔ ان کا سلوک ہمارے ساتھ نہایت مشفقانہ اور محبت امیز تھا۔ ان کے توسط سے میری حسن اتفاق یہ تھا کہ اس نمائش کا اہتمام کرنے والے بھی محمد فیض تھے، جن کا تعلق سابق مشرقی پاکستان سے تھا۔ ان کا سلوک ہمارے ساتھ نہایت مشفقانہ اور محبت امیز تھا۔ ان کے توسط سے میری پہلی ملاقات فیض احمد فیض سے اسی نمائش کی افتتاحی تقریب میں ہوئی۔ فیض صاحب نے افتتاح کیا تھا اس نمائش کا۔ فیض صاحب دیکھنے میں باروب شخصیت تھے، لیکن بات چیت میں انتہائی ملنسار اور پرخلوص انسان تھے۔ انہوں نے اجتماعی زندگی کے مسائل اور دکھ درد پر لکھی ہوئی میری نظموں پر اظہار خیال کرتے ہوئے مجھے بے خوف و خطر لکھنے کی صلاح دی اور میرے ترقی پسندانہ فکر و نظریات کو خوب سراہا۔ اتنے بلند منصب مصنف، شاعر و ادیب کا یہ روپ مجھے حیرت میں مبتلا کر گیا۔ ان کا نرم لہجہ، گفتگو میں اپنائیت و بے تکلفی، چہرے پر مسکراہٹ اور الفاظ کے چناؤ کی خوبصورتی ان کے بڑے پن کی دلیل تھی۔ خوشحال گھرانے سے تعلق کے باوجود ان کی زندگی میں قناعت کا بڑا دخل تھا۔ ان کی سحر انگیز شخصیت میں اخلاق و کردار کی شائستگی اور مہذبانہ فکر بہت نمایاں تھی۔ وہ محبت اور خیر سگالی کا چلتا پھرتا ایک نمونہ تھے۔ میانہ روی مزاج کا دھیما پن ان کی شخصیت کا حصہ تھا۔ پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں۔ فیض صاحب کے مزاج میں تلخی، غصہ اور چڑچڑا پن نہیں تھا۔ ان کا عمومی رویہ ہمیشہ مثبت رہا۔ جی پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں، جی وہ ڈسٹربنس ہوتا ہے۔ یہ محترمہ تنزیلہ اقبال صاحبہ ہیں، شاید یہ کوشش کر رہی ہیں۔ تنزیلہ صاحبہ، یہ کوئی تنزیلہ صاحبہ ہیں، ان کو ایڈ نہیں کرنا تھا، آپ نے ایڈ کر دیا، لیکن اب انہیں یا تو آؤٹ کر دیں یا ان کا مائک میوٹ کر دیں۔ کیا نام بتایا؟ تنزیلہ صاحبہ ہیں، کوئی تنزیلہ اقبال۔ واہ میم، غوثیہ صاحبہ، you are doing wonders۔ کیونکہ ایسا، ایک سیکنڈ میں ان کو نکال رہی ہوں۔ جی اب ان کا میوٹ ہو گیا۔ وہ محبت اور خیر، جی میں شروع کر رہی ہوں۔ وہ محبت اور خیر جی غوثیہ میں جی جاری کرتی ہوں۔ وہ محبت اور خیر سگالی کا چلتا پھرتا ایک نمونہ تھے۔ میانہ روی، صلح پسندی، مزاج کا دھیما پن ان کی شخصیت کا حصہ تھا۔ فیض صاحب کے مزاج میں تلخی، غصہ اور چڑچڑا پن نہیں تھا۔ ان کا عمومی رویہ ہمیشہ مثبت رہا۔ احتجاجی نظریات کے باوجود ان کی شاعری میں حقیقی، تخلیقی، فطری حسن ان کی انفرادیت کا خاصہ ہے۔ کیونکہ ہمارے درمیان جالب کا بھی نام آتا ہے، ساحر لدھیانوی کا بھی نام آتا ہے، جوش صاحب بھی آتے ہیں انقلابی اور احتجاجی شاعری میں، لیکن فیض صاحب کا انداز مختلف ہے ان سب سے۔
وہ امن عالم اور بہتر معاشرے کے آرزومند تھے۔ فیض صاحب کی شاعری کے موضوعات اور فکر و سوچ کی وہی عالمی موضوعات ہیں جو سرمایہ دارانہ نظام اور غیر منصفانہ رویوں کے خلاف دنیا بھر کے ادیبوں، مصنفوں اور شاعروں کے ہیں۔ لیکن فیض صاحب کی شاعری کی بنت ایسی ہے کہ انہوں نے جاگیردارانہ نظام، مذہبی اجارہ داری، رجعت پسندی، طبقاتی استحصال، ریاکاری، منافقت کی سوچ، سیاسی اور ترقی پسند نظریات اور باغیانہ فکر کو بھی محبت کی نرمی تلے ہی رکھتے ہوئے معنی افرینی اور حسن کاری کے ذریعے شعری تخلیقی حسن بخشا اور اظہاری پیرایوں، تمثیلوں، استعاروں، ترکیبوں اور لفظوں کے نئے مفاہیم کو جدید معنی میں ڈھال کر شعری روایت کے حسن کو تازہ کارانہ احساس و فکر دیا۔ انہوں نے جارحانہ انداز اور دشنامی اسلوب کے بجائے دلیل اور فنی تخلیق کو اہمیت دی۔ انہوں نے زندگی کی کڑی مشقتوں، قید و بند کی صحبتوں اور اسیری کے طویل دنوں کے باوجود کبھی ہمت نہیں ہاری اور نہ جہد سے منہ موڑا۔ ان کی عملی زندگی کی بہت سی جہتیں ہیں: تدریس، صحافت، ثقافت، فوج، ایام قفس۔ انہوں نے خوشحالی اور آسائشات سے پرزندگی بھی دیکھی اور بدحالی و ناداری کا سامنا بھی کیا۔ فیض صاحب آرٹ، فن و ثقافت، پتلی کھیل، فلم، تھیٹر، شاعری، موسیقی، ڈرامہ نگاری اور فلمی کہانیوں کی تخلیق سے بھی وابستہ رہے۔ ان کا ایک واضح سیاسی مسلک تھا: انسانیت کی سربلندی۔